کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہر طرح سے کرتے ہیں. اور کیا کیا کنڈیشنز ہیں وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے ان کو یہاں پر بیٹھ کر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے یہ بتانے کی ضرورت ضرور ہے کہ پردہ جو ہے وہ آپ کا حرام سے ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. مرد کی نگاہوں کو پردے کا حقوق دیا گیا ہے، تو کیا مرد کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے حرام سے کس طرح سے پردہ کرنا ہے؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں، بڑے بڑے ایپس کو اٹھا کے دیکھ لیں، لائیو ٹک ٹاکس کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے مسلمان ہی بیٹھے نظر آئیں گے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس طرح سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں. وہ غیر مسلمز میں نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ غیر مسلم میں تو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو حیا دی گئی ہے. حیا کا زیور تو دیا گیا ہے مسلمان مومنوں کو، مگر یہ لوگ یوں بیٹھ کر اپنے ہی مسلمانوں میں بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ، مگر کام آپ کے اپنے ہی گھروں میں سے شروع ہوا ہے. آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے. ایک عورت مسلمان ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے بنا طلاق لیے وہ چلی جاتی ہے، وہاں پر جا کر وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ اس کے طور طریقوں کے مطابق شادی کرتی ہے، پھر پوری طرح اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرتی ہے. حتیٰ کہ جب لوگ اس کو کسی بھی طرح سے قبر سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا ہے، میں نے قبر میں نہیں جانا، مجھے ہندوؤں کی رسومات کے مطابق جلایا جائے گا. تو یہاں پر آپ لوگ غور و فکر کریں کہ کس طرح سے بے حیائی نے اس کے دل کو ناپاک کر دیا، کس قدر اس کا دل گناہوں سے زنگ آلود ہو گیا کہ وہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ سب کر گئی. مگر یہ صرف ایک اس کا معاملہ ہی نہیں. دیکھیے، یاد رکھیے گا، اس نے جو کیا وہ کھلا کفر ہے، مگر آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ چھپ کر کر رہے ہیں. وہ منافقت ہے، وہ کفر ہے جس پر وہ کبھی بھی جب توبہ کرے گی سچے دل سے وہ قبول کر لی جائے گی. مگر جو منافقت ہے اس پر غور و فکر کرنی ہے. آپ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہیں اس کے پیچھے؟ جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی آپ کو فرماتا ہے کہ تم غیر مسلم سے تب تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو جائیں. یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے. پھر آپ کس طرح سے حرام کو اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں؟ آپ کا غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا اسلام کی بتائی گئی کنڈیشنز کے مطابق فرض ہے. اگر دوسری صورت ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں جو کہ یقیناً 100% حرام ہے. آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے غیر مسلم کے ساتھ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. مگر دورہ حاضر کے مطابق غیر مسلمز کی جو گمراہیاں رہیں اور جو ہیں اب وہ پوری طرح موجودہ دور کے مسلمانوں نے بھی اپنا لی ہیں. ان کے تمام طور طریقے اپنا لیے ہیں، ان کے تمام طرح کے لباس پہننے کے اسٹائلز کو اپنا لیا گیا ہے، ان کی رسومات کو اپنا لیا گیا ہے، ان کے کھانوں کو اپنا لیا گیا ہے، ان کی عبادات کے طور طریقوں کو اپنی عبادات پر منتقل کر لیا گیا ہے. حرام کو پوری طرح اپنے لیے حلال کرنے کی مکمل صفائیاں بھی پیش کر دی گئی ہیں، حجتیں بھی تلاش کر لی گئی ہیں. تو پھر یقیناً غیر مسلم عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ہماری عورتیں ہمارے مرد نکاح کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے، چاہے وہ ایمان لائیں چاہے وہ نہ لائیں. ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کو پہلے دیکھنا ہے. اگر آپ حرام کو حلال کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو اس کی بھی اتنی ہی سخت سزا ہے جتنی کہ آپ حلال کو حرام کرنے کی کوشش میں کمائیں گے. تو حرام کو خود پر حلال کر دینا، اس کی سزا بہت سخت ہے. اسی طرح حلال کو حرام کر دینا خود کے لیے، اس کی سزا بھی سخت ترین ہی ہے. آپ کے لیے یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ اگر کوئی غیر مسلم، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ اسلام قبول کرے، ایمان لائے،
دین اسلام میں داخل ہو اور پھر آپ سے نکاح کیا جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ہدایت کے نازل کردہ الفاظ سورہ نور، نور علی نور کو کیسے جھٹلا دیتے ہیں؟ کیا ہی بات ہے۔ مگر جستجو آپ بھی تو کریں نا، تھوڑی سی اللہ کی طرف جستجو آپ بھی تو کریں نا۔ آپ کو اللہ کی پسند اور ناپسند کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے لگ جائیں گے نا، تو پھر آپ اللہ کی اس پسند کو ضرور ترجیح دیں گے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ آپ ایسے مردوں کو اسلام قبول کروا کے اللہ کی طرف لائیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ ایسے اعمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے جو پسند کرنے اور ناپسند کرنے والے اعمال ہیں نا، ان پر غور و فکر کریں۔ آپ نے ان پر غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے لیے یہ معنی ہی نہیں رکھتا کہ اللہ پسند کیا کرتا ہے، اللہ ناپسند کیا کرتا ہے۔ آپ کے لیے معنی رکھتا ہے تو یہ کہ یہ جو غیر مسلم ہے جس کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، یہ جیسا بھی ہے اپنے دین کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ انسانیت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یہ انسانیت کے تقاضے پورے کرنے نہیں ہیں۔ اسلام سے بڑا درس نہیں ہے کوئی پوری دنیا میں کہ جو آپ کو انسانیت کی خوبصورت دلیلوں کے ساتھ انسانیت کے طور طریقے بتاتا ہے۔ یہ وہ انسانیت کے طور طریقے معذرت کے ساتھ آپ نے حلال سے حرام کر کے اپنے ساتھ جوڑنے ہیں۔ آپ نے جب دنیا کے خطروں سے بچنا ہے تبھی آپ ایک مسلمان مرد کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا کے خطرات سے اور تباہیوں سے، بے راہ رویوں سے، گمراہیوں سے بچنا ہے، تبھی آپ مسلمان عورت کا خطاب کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ آپ کے لیے آخرت کا کوئی معنی باقی نہیں رہا تو آپ دنیا کو ہی ترجیح دینے لگے ہیں، دنیا کو ہی ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا کہ آپ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، خساروں میں جا رہے ہیں یا گمراہیوں میں جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بس یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے اور اب آپ انسانیت کے تقاضوں پر پورے اتر رہے ہیں، اس لیے آپ چاہے وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ جبکہ آپ کیسے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے؟ آپ نبی کے امتی تو ہیں، مگر جب نبی نے آپ کو جو کنڈیشنز، جو طور طریقے بتائے ہیں، وہ خود پہ کیوں نہیں لاگو کرتے؟ آپ کو آپ کے پیارے نبی نے ہی بتا دیا ہے نا، سمجھا دیا ہے کہ نیک عورت، دیندار عورت، ایک با پردہ وفا شعار عورت تمہارے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیوں میں سے ہے۔ تو پھر آپ اس چیز کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے۔ آپ صرف نام کی حد تک خود کو مسلمان اور نبی کا امتی مانتے ہیں۔ آپ نبی کی کیوں نہیں مانتے؟ خود کو نبی کا امتی ماننا اور نبی کی ماننا، آپ اس کے درمیان کے فرق کو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں اور جان بوجھ کر غافل ہیں۔ علم آپ کو سبھی ہیں، پتے بھی آپ کو سبھی ہیں، مگر یاد رکھیے گا، نور کی ہدایت اسی کو دے گا رب جو نور کا متلاشی ہوگا۔ نور کو جھٹلانے والا کبھی نور سے نوازا نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اثرات انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ آپ کسی ایسی جگہ پر جا کر رہ کے دیکھیں جہاں پر مکمل اسلام اور ایمان کی بات ہوتی ہے، تو یقین کیجئے چند ہی دنوں میں آپ خود کو اللہ کے بہترین بندوں میں پانا شروع پالیں گے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر بے حیائیاں عام ہیں، آپ چند ہی دنوں میں بے حیاؤں کے اعلیٰ ترین درجوں پر پالیں گے۔ تو بہت جائزہ لیجیے کہ اثرات بہت مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کا ماحول کیسا ہے؟ آپ کیسے لوگوں میں رہ رہے ہیں؟ اس وقت آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک چھوٹے سے اینڈرائڈ سیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے مشرکوں کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں، چیٹنگ بھی کر رہے ہیں، گروپس میں فرینڈز بن کر ایڈ بھی ہیں۔ تو بتائیے وہاں کے اثرات آپ پر کس طرح سے مرتب نہیں ہوں گے؟ اثرات جو ہیں وہ زندگی پر بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی،
یہ چیزیں ہیں غور و فکر کرنے کی، مگر آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم ہی کہاں ہے؟ آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے اسے آپ اپنے ٹائم پاس کرنے والے مختلف کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کی جو تنہائیاں ہوتی ہیں جن میں بیٹھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان تنہائیوں کو تو آپ نے سوشل میڈیا کی نظر کر دیا ہے۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کا استعمال ہر طرح سے ہی غلط نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر نہایت بہترین لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے بہترین میسنجرز بھی بیٹھے ہیں جو آپ تک دن رات ایک کر کے اللہ کے پیغام، اللہ کا خوف پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، مگر اختیار تو آپ کے پاس ہے نا، مگر راستہ تو آپ نے چننا ہے نا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو دنیا کی تعلیم میں الجھا دیا گیا ہے اور دین کی تعلیم سے دور کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کے پاس دین کی تعلیم ہوگی، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کون سی کنڈیشنز والے نکاح حرام ہیں، تو آپ ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مگر جب آپ کے سامنے صرف دنیا کی تعلیم رکھ دی جائے گی، آپ کے لیے انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے، آپ کے لیے میتھ سیکھنا بہت ضروری ہے، آپ کے لیے